الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے میں ایک رات عطا فرمائی ہے جو امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے اور ایک نعمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں کسی نہ کسی دن میں یہ رات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو مخفی رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں تھے اور حجر شریف میں بیٹھے تھے، اور رات کی تعیین فرما دی گئی اور بتا دیا گیا کہ فلاں تاریخ کی جو ہے لیلۃ القدر ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئے کہ صحابہ کو بتاؤں کہ یہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، کون سی تاریخ کو ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر آئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے، اس لڑائی اور جھگڑے کی نحوست اتنی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تعیین اٹھا لی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے کہ کون سی تاریخ تھی اور کون سی رات ہے۔ تو جھگڑے کی اتنی نحوست ہے، جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اتنی مقدس رات کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے بھی ایک تو انسان کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بہت ساری فضیلت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے بھی اس نے جو ہے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ اتنے سال اس نے عبادت کی ہے، میری امت کی عمریں تو کم ہے، وہ اتنی عبادت کیسے کر سکیں گے، اس کے برابر کیسے ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا امتی ایک رات کی عبادت کرے گا، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، 1000 مہینے عبادت کی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سن کر صحابہ کو بھی تعجب ہونے لگا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، وہ شخص تو ہم سے بھی عبادت میں آگے بڑھ گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان صحابہ سے کہہ دیجئے کہ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ تمہیں ایک ایسی رات ادا کر رہا ہوں جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ تم عبادت ایک رات کی کرو گے، لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس ایک رات کی عبادت ایسی ہوگی جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے تک عبادت کی ہے۔ اس ایک رات کی فضیلت اتنی ہے۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات ہے، اور اس رات کو مخفی کیوں رکھا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے تو لوگ اسی ایک دن کی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے اور کسی کو محنت اور جستجو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ بھئی فلاں تاریخ کو جو ہے
لیلۃ القدر ہے وہ اسی کو عبادت کر لیں گے، لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کر لیں گے، تو لوگ جو ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعین کو مخفی کر دیا گیا کہ لوگ اپنی کوشش سے، اپنی جستجو سے، اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور آخری عشرے میں خوب عبادت کریں، 5 راتوں میں تو جو ہے بہت زیادہ عبادت کریں تاکہ یہ رات ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے، اور لیلۃ القدر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں زمین پر آتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ یہ فرشتے آتے ہیں اور یہ بیت اللہ پر، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد طور سینا، یہاں پر اپنے نورانی پرچم لہرا دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب پوری زمین میں پھیل جاؤ اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کو آ کر فرشتے سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ نورانی مخلوق نظر نہیں آتی لیکن ہمیں نبی نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، وہ سلام بھی کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں نبی کی بات پر یقین ہے، اور اس طرح فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کا نام، اس کا ثواب اللہ کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے عبادت میں مشغول پایا، فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، فلاں بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تو اس رات میں یہ آخری عشرہ رمضان کا، ابھی 8-9 دن باقی رہ گئے، اس میں خوب اللہ سے عبادت اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ سے خوب جو ہے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ یہ ویسے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں خوب اللہ سے مانگیں اور اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کریں۔ ابھی تک ہم نے اگر غفلت میں گزار دیا ہے تو اب یہ آخری 7-8 دن اس کو جو ہے قیمتی بنا لیں، اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اور پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اب گناہ نہیں ہوں گے، اب جو ہے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، اب جو ہے نافرمانی نہیں ہوگی، اب گناہ نہیں ہوں گے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ تو یہ قیمتی رات ہے، اس میں لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھی، تمام قبیلوں میں بہت زیادہ تھیں ان کی بکریاں، فرمایا کہ ان ساری بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں میں بال ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اتنی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سخی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ان آخری عشرے کی ان راتوں کو قیمتی بنائیں اور خوب عبادت کریں، خوب رو کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر کی قیمتی ساعتیں اور مبارک گھڑیاں عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔